میں جا رہی ہوں. اچھا کر رہی ہو، چلی جاؤ، سلیمان نے پلٹے بغیر کہا. سمرا کی آنکھیں بھیگی. میں چلی گئی تو آپ کی طرف واپس نہیں لوٹوں گی. میں نہیں چاہتا کہ تم میری طرف لوٹو. تمہارے اور میرے بیچ میں بہت فاصلہ ہے سمرا. تم جانتی ہو نا میں تم سے کتنا بڑا ہوں. وہ سختی سے پلٹا اس کی طرف. ٹیچر ہوں میں تمہارا، اسٹوڈنٹ ہو تم میری. ہمارے درمیان بیچ میں محبت نہیں ہو سکتی. وہ ہنس پڑی. آپ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں. نہیں مانتے وہ بات الگ ہے، مگر مجھے خود سے دور مت کریں. میں آپ کے بغیر مر جاؤں گی. اور دیکھیں نا، بابا میری فرحان سے شادی کروانا چاہتے ہیں. میں نہیں کر سکتی فرحان سے شادی. آپ جانتے ہو مجھے محبت ہے آپ سے. وہ صرف میرا دوست ہے. فرحان تمہارے لیے بیسٹ ہے. تم دونوں ہم عمر ہو، ساتھ پڑھ رہے ہو. یا آپ اس لیے کہہ رہے ہیں نا کیونکہ وہ آپ کا چھوٹا بھائی ہے؟ وہ میرا بھائی نہیں ہے. وہ پلٹ گیا تھا. آنکھوں کی نمی کو چھپایا تھا جیسے سمرا نہ دیکھ پائے. وہ شکستہ قدموں کے ساتھ اسٹاف روم سے باہر نکلی تھی. میں تو بہت خوش ہوں کہ تم مجھے مل رہی ہو، فرحان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا. سمرا نے نظریں چرائی تھیں. تم بھی خوش ہونا سمرا. فرحان کی آنکھیں گول ہوئی تھیں جیسے مکمل طور پر جائزہ لیا ہو اس کا. ہاں ٹھیک ہوں میں. تمہارے بابا نے میرے والدین کو ہاں کر دی ہے. تم جانتی ہو جب سے مجھے پتہ چلا ہے کہ ہمارا رشتہ طے ہو گیا ہے تو میں کتنا خوش ہوں. ہاں جانتی ہوں. وہ بس ہاں میں ہاں ملا رہی تھی. فرحان کو غصہ آیا. یہ سب کچھ تم سلیمان جعفر کی وجہ سے کر رہی ہو نا؟ تمیز سے نام لو ان کا. بڑے ہیں وہ تم سے. وہ اٹھ کھڑا ہوا. میں نہیں مانتا کہ مجھے ان کی عزت کرنی چاہیے. کوئی رشتہ نہیں ہے اس کا مجھ سے جو تم بار بار مجھے اس کی عزت کرنے کے لیے کہتی ہو. بڑا بھائی ہے وہ تمہارا، سوتیلا ہی صحیح مگر بڑا ہے تم سے. سوتیلا ہے نا؟ نہ میرے بابا کا نہ میرا ان سے کوئی تعلق. تو میں کیوں ان کی عزت کروں؟ تم کیوں ان کی عزت کرنا چاہتی ہو؟ آخر مسئلہ کیا ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں. سمرا نے نظریں چرائی تھیں. پلیز چلے جاؤ یہاں سے. فی الحال میں اکیلا رہنا چاہتی ہوں. زارا فرحان کو ہی دیکھ رہی تھی مگر وہ اسے نہیں دیکھ رہا تھا. اب چلا گیا ہے وہ. رونا بند کر دو یار، کیا ہو گیا ہے؟ سمرا نے اپنا سر زارا کے کاندھے پر رکھا تھا. میں بہت محبت کرتی ہوں ان سے، تم جانتی ہو نا؟ جانتی ہوں میں، مگر اب کیا کر سکتے ہیں؟ سر نے صاف صاف منع کر دیا ہے. اور یہ بھی بہت واضح ہے کہ وہ بھی تم سے محبت کرتے ہیں. شاید وہ اپنے بھائی کی وجہ سے پیچھے ہٹ رہے ہیں. میں معاف نہیں کروں گی انہیں کبھی. ریلیکس رہو. میں نہیں رہ سکتی. ریلیکس. زارا اپنے ہاسٹل کے کمرے سے نکلتی ہوئی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی لابی میں فون پر کسی سے بات کر رہی تھی. جب اس کے کانوں میں چند الفاظ پڑے وہ ٹھٹک کر رک گئی. یہ اس کی دوست کا کمرہ تھا. اندر سے فرحان کی آواز آ رہی تھی. زارا ٹھٹکی تھی. دیوار سے ٹیک لگاتے ہوئے اس نے باتیں سننا چاہی. بات سن کر اس کے پیروں سے زمین کھسکی تھی. وہ سوچ رہی تھی کہ وہ سب سے پہلے جا کر سمرا کو بتائے گی کیونکہ یوں تو اس کی زندگی تباہ ہو جائے گی. تبھی نیلم کے کمرے کا دروازہ کھلا اور زارا کا ہاتھ سختی سے فرحان نے تھاما. کیا سن رہی تھی؟ کچھ بھی نہیں. چھوڑو میرا ہاتھ. نہیں چھوڑوں گا. اگر تم نے یہ بات سمرا کو بتائی تو زارا میں تمہیں بتا رہا ہوں میں تمہارے ساتھ جیسا پیش آؤں گا نا کہیں کی نہیں رہو گی. کسی کو منہ نہیں دکھا پاؤ گی. میرا ہاتھ چھوڑو فرحان. میں شکایت کر دوں گی. نہیں چھوڑوں گا. پہلے وعدہ کرو کہ تم سمرا کو یہ بات نہیں بتاؤ گی. نہیں بتاؤں گی. چھوڑو مجھے. وہ اسے چھوڑ چکا تھا اور وہ تیز قدم اٹھاتا ہوا آگے بڑھ گیا تھا. زارا کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو چمک رہے تھے. وہ آنسو صاف کرتی ہوئی پلٹی تو سامنے کلاسز کی طرف سے اسے سلیمان جعفر نکلتے ہوئے نظر آئے. وہ اسے روتا ہوا دیکھ چکے تھے. تم رو کیوں رہی ہو سر؟ وہ کچھ بھی نہیں. کیا ہوا ہے زارا؟ بتاؤ مجھے. وہ ان کا ٹیچر تھا، ایک بہت اچھا پروفیسر جو اپنی ہر اسٹوڈنٹ کا بہت خیال رکھتا تھا. زارا ٹیل می، کیوں رو رہی ہو؟ یہاں سے کون گیا ہے؟ اس نے لڑکی کی پشت دیکھ لی تھی اور لڑکیوں کے ہاسٹل میں لڑکا کیا کر رہا تھا اسے سمجھ نہیں آئی. بتاؤ مجھے. کچھ نہیں سر، کچھ بھی نہیں ہوا. یہ کہتی وہ تیز قدم اٹھاتی آگے بڑھ گئی. وہ بار بار لڑکے کی پشت کی چھوی کو یاد کرتا رہا تھا. اسے لگا اس نے یہ چھوی کہیں دیکھی ہے، بہت قریب سے. تم ڈسٹرب ہو؟ سمرا نے زارا کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا جو کلاس میں آج بہت ڈسٹرب لگ رہی تھی. کچھ بھی نہیں ہوا. مجھ سے یوں بار بار مت پوچھو. میں تمہیں سچ بتا دوں گی. کیا ہوا ہے؟ سمرا نے آگے بڑھ کر اپنی دوست کے ہاتھ تھامے تھے. تبھی فرحان کا گزر اس کے قریب سے ہوا. جس طرح فرحان نے اسے گھورا وہ ڈر گئی. کچھ بھی نہیں ہوا. وہ ہاتھ چھڑواتی ہوئی تیز تیز قدم اٹھاتی کلاس سے باہر چلی گئی تھی اور سمرا بڑی خاموشی سے اپنے دوست کا یہ انداز دیکھتی رہ گئی. لائبریری میں اس وقت سلیمان جعفر کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا. تبھی اسے محسوس ہوا کہ پیچھے سے کوئی داخل ہوا ہے. وہ پلٹا.
سمرا کو دیکھ کر ٹھٹکا۔ وہ لائبریری کا دروازہ بند کر چکی تھی۔ کیا کر رہی ہو سمرا؟ کوئی آ جائے گا۔ کوئی نہیں آئے گا۔ میں جانتی ہوں آپ 2 پیریڈ فری ہیں اور یہی لائبریری میں ہوں۔ میں آپ کے بارے میں سب کچھ جانتی ہوں۔ وہ آ کر کھڑی ہو گئی، ہاتھ اس کے سینے پہ رکھا، نظریں اس کی آنکھوں میں تھیں۔ وہ بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ دونوں کی سانسیں تیز تھیں۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ چلی جاؤ یہاں سے۔ سلیمان کی آواز لرزی۔ تمہارے بابا نے تمہارے لیے بہترین فیصلہ لیا ہے۔ فرحان جعفر تمہارے لیے بہترین مرد ہے۔ فرحان میرے لیے بہترین ہے؟ یہ آپ طے نہیں کریں گے سلیمان۔ میں آپ سے محبت کرتی ہوں، آپ کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ وہ دھیرے سے بولی۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی شائستگی اور جذبہ تھا۔ میں 5 سال سے آپ سے محبت کا دعویٰ کرتی آ رہی اور مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ وقت کیسے گزرا۔ ابھی میں کاؤنسل بار کا امتحان دے کر آزاد ہوئی ہوں۔ میں کیس لڑوں گی، میں کامیاب ہوں گی، لیکن اگر آپ نہیں ملیں گے تو میری زندگی کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگی۔ سلیمان نے گہرا سانس لیا۔ وہ دور جانا چاہتا تھا مگر سمرا اس کے رخسار پر ہاتھ رکھتے ہوئے اپنے ہونٹ اس کی پیشانی پہ رکھ چکی تھی۔ وہ کانپ اٹھا تھا اس لمس پر۔ سلیمان کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ کس طرح خود کو کنٹرول میں رکھے۔ وہ 3 قدم پیچھے ہوا۔ چلی جائیں یہاں سے۔ آواز سخت کی۔ میں چاہتا ہوں کہ تم کامیاب ہو، دل سے چاہتا ہوں کہ تم زندگی میں وہ کرو جو تم ڈیزرو کرتی ہو، اسی لیے چلی جاؤ۔ سمرا کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو چمکنے لگے تھے۔ سلیمان جعفر شاہ کی پہلی اولاد، ان کی پہلی اہلیہ نمل جعفر شاہ میں سے تھا۔ جعفر شاہ اپنی پہلی بیوی نمل شاہ کو کب کا چھوڑ چکے تھے۔ ان کی طلاق نہیں ہوئی تھی، بس سلیمان اور نمل شاہ الگ رہتے تھے کیونکہ انہوں نے دوسری شادی کی تھی، اور نمل شاہ خود بھی ایک انڈیپینڈنٹ اور پڑھی لکھی خاتون تھی۔ وہ سلیمان کی طرح ہی ایک پروفیسر تھی۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو بھی پروفیسر بنایا تھا۔ ایک پڑھی لکھی خاتون تھی وہ، اور اسی لیے اپنے شوہر کا یہ ظلم نہیں سہ پائیں۔ ان کی جعفر سے محبت کی شادی تھی۔ شادی کے 10 سال بعد جعفر نے انہیں دھوکہ دیا تھا، اتنا بڑا دھوکہ کہ وہ سہ نہیں پائی تھی۔ انہیں بہت بڑا ہارٹ اٹیک آیا تھا، اور ہارٹ اٹیک آنے کے بعد وہ ہاسپٹل سے ہی اپنے گھر واپس نہیں گئی تھی۔ ان کی یہی شرط تھی کہ وہ کبھی بھی جعفر کے ساتھ کسی بھی تعلق میں نہیں رہ سکتی۔ البتہ انہوں نے طلاق نہیں دی تھی، اور نہ ہی جعفر شاہ نے اپنی بیوی کو طلاق دی تھی۔ فرحان جعفر شاہ کی دوسری اولاد، بیوی ایمان جعفر میں سے، جن سے ان کا افیئر نمل شاہ سے شادی کے 7 سال بعد شروع ہوا تھا۔ 3 سال کے اس لمبے افیئر کے بعد انہوں نے اپنی بیوی کو دھوکہ دیتے دوسری شادی کر لی تھی۔ انہیں شاید اس دھوکے کا احساس نہ ہو، مگر نمل شاہ نے اس دھوکے کو ہر وقت محسوس کیا تھا۔ اپنی زندگی کے ہر گزرے ہوئے ہر پل میں انہوں نے اپنے شوہر کو یوں ان کا دل توڑنے کو کبھی معاف نہیں کیا تھا، نہ ہی شاید کبھی معاف کر پاتی۔ فرحان اور سلیمان میں کوئی محبت نہیں تھی۔ جعفر شاہ کا ایک بہت بڑا بزنس تھا، مگر سلیمان نے آج تک ان سے کچھ نہیں مانگا تھا۔ نمل شاہ نے اپنی بیٹی کی پرورش خود کی تھی، باپ کے دیے گئے پیسوں میں سے کچھ اس پر خرچ نہیں کیا تھا۔ غلط تھا، مگر ان کی انا بھی بہت اونچی تھی۔ اگر جعفر شاہ ملنے نہیں آئے تھے تو وہ بھی ان سے ملنے نہیں گئی تھی۔ ان کے بیچ میں میلوں کا فاصلہ تھا، کیونکہ ان دونوں نے وہ فاصلے کبھی ختم ہی نہیں کیے تھے۔ نمل شاہ مر جاتی مگر اس شخص سے کبھی کچھ نہ مانگتی۔ فرحان سلیمان کا بھائی تھا، اور سلیمان جانتا تھا کہ وہ سمرا وجدان کو پسند کرتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، پھر وہ محبت چاہے جیسی بھی ہو۔ جب فرحان کو اندازہ ہوا کہ سلیمان اور سمرا ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں تو اس نے یہ بات جعفر شاہ کو بتا دی۔ جعفر شاہ خود ملنے آئے تھے سلیمان سے، اور صاف صاف کہا تھا کہ وہ ان کے بیٹے کی محبت سے دور رہے۔ وہ بس ڈبڈبائی آنکھوں سے باپ کی سفاکی دیکھتا رہا کہ وہ بھی تو ان کا بیٹا تھا، اسے بھی تو وہ محبت کرتے ہوں گے یا نہیں کرتے تھے۔ اسے کبھی باپ کی شفقت دیکھی ہی نہیں تھی۔ وہ صرف 10 سال کا تھا جب ماں اور باپ الگ ہو گئے۔ اس نے تلخی کے علاوہ ان دونوں کے بیچ میں کچھ نہیں دیکھا تھا، اسی لیے ماں کو اذیت نہ دینے کے لیے وہ سمرا کی زندگی سے پیچھے ہٹ رہا تھا، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ فرحان کا کردار کیسا ہے، اور سمرا اس کے ساتھ کبھی بھی محفوظ نہیں رہ سکتی۔ بابا، میں شادی نہیں کروں گی فرحان سے۔ سمرا کے یوں کہنے پر وجدان شاہ نے بیٹی کو عجیب نظروں سے دیکھا۔ وہ تمہارا کلاس فیلو ہے، تم دونوں ہم عمر ہو، کیا مسئلہ ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے بابا، بس میں شادی نہیں کرنا چاہتی۔ آپ جانتے ہیں کچھ عرصے میں میرا کریئر سٹارٹ ہونے والا ہے، میں بہت مصروف ہو جاؤں گی۔ 2-3 سال میں شادی نہیں کرنا چاہتی۔ میں اپنے کریئر کو وقت دینا چاہتی ہوں جس کے لیے میں نے اتنی محنت کی ہے۔ اپنا کریئر تو تم شادی کے بعد بھی بنا سکتی ہو، مگر میں وکالت کرنا چاہتی ہوں، آپ جانتے ہیں، اور فرحان ویسے بھی میرے ٹائپ کا نہیں ہے۔ وہ ہاتھ ٹیشو پیپر سے صاف کرتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی، اور مجھے امید ہے کہ میرے بابا اتنے پڑھے لکھے ہونے کی وجہ سے اپنی بیٹی کے ساتھ زبردستی نہیں کریں گے،
ہے نا بابا؟ ایسے ہی ہے نا؟ وجدان شاہ اپنی اکلوتی بیٹی کو دیکھتے رہ گئے جو شاید ٹھیک ہی کہہ رہی تھی۔ وہ خود بھی ایک بہت اچھے اور قابل وکیل تھے۔ ان کا بھی سپنا تھا کہ ان کی بیٹی انہی کی طرح قابل بنتی۔ وہ چلی گئی تو انہوں نے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا۔ رمشا وجدان مسکرائیں۔ مگر آپ تو ہاں کر چکے ہیں، اب کیا کریں گے؟ فون کر کے جواب دے دوں گا، بات ختم۔ وہ گہرا مسکرائیں تو وجدان شاہ بھی مسکرائے۔ فرحان نشے میں نیلم کے کمرے سے نکلا تھا۔ وہ دھت لگتا تھا۔ تب اس کا ٹکراؤ زارا سے ہوا۔ اسے گرلز ہاسٹل میں رات کی اس پہر دیکھ وہ ڈر گئی تھی۔ تم پاگل ہو؟ تم کیا کر رہے ہو اس حالت میں یہاں؟ میں سمرا کو بتا دوں گی، میں بتا رہی ہوں۔ میں اپنی دوست کی زندگی برباد نہیں ہونے دوں گی۔ تم بتا دو گی اسے؟ وہ نشے میں تھا، اسے کسی چیز کا ہوش نہیں تھا۔ وہ زارا کا ہاتھ تھامتا وہ اسے گھسیٹنے لگا۔ وہ چلانا چاہتی تھی مگر وہ اس کے منہ پر ہاتھ رکھ چکا تھا۔ زارا کے ہی کمرے میں اسے پٹکتے ہوئے فرحان نے دروازہ بند کیا۔ سمرا کو بتاؤ گی؟ وہ اس کے قریب آ رہا تھا۔ زارا چیخنے لگی، دور رہو مجھ سے، کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو مجھے۔ مگر وہ پاس آتا گیا، بہت پاس۔ وہ چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی۔ فرحان نے اس کے منہ پہ کپڑا باندھ دیا تھا۔ ہاتھ پیر باندھتے ہوئے اس پر مکمل طور پر قابض ہو رہا تھا۔ وہ چیخنے چلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ خود کو بچانے کے لیے ہاتھ پاؤں چلا رہی تھی مگر بے سود۔ وہ خود کو نہیں بچا پائی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں، خون بہہ رہا تھا۔ وہ جانور اسے برباد کر چکا تھا۔ وہ کھڑکی کے راستے سے بھاگنا چاہتا تھا۔ چیخو پکار پر سلیمان جو یونیورسٹی میں ہی تھا، کچھ ٹیچرز کی شفٹ لگائی جاتی تھی کہ وہ لائبریری میں شفٹ کے مطابق سٹوڈنٹس کو مینیج کریں۔ یہ وہی سٹوڈنٹ تھے جو یونیورسٹی کے ہاسٹل میں ہی رہتے تھے اور یہ سہولت ان کے لیے رکھی گئی تھی اور وہ باقاعدگی سے اپنی شفٹ میں مصروف رہتا تھا۔ ابھی بس وہ شفٹ سے فارغ ہو کر وہیں سے نکل رہا تھا جب اس نے گرلز ہاسٹل کی طرف نظریں اٹھائیں۔ ایک لڑکا کھڑکی سے کودا تھا۔ وہ ذرا فاصلے پر تھا۔ لڑکا بھاگا تھا مگر وہ جانتا تھا کہ اس کمرے کو وہ زارا کا کمرہ تھا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے بھاگا تھا۔ جیسے ہی وہ لابی میں داخل ہوا اسے کمرے کے شروعاتی حصے ہی سے سسکیوں کے بلکنے کی آواز آنے لگی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی آگے بڑھا مگر وہ آگے بڑھ نہیں پایا۔ وہ رک گیا۔ اس کے ہاتھ پاؤں جیسے کانپے تھے۔ بچپن کا ایک بھولا بسرا لمحہ آنکھوں کے آگے آیا تھا۔ سلیمان جعفر شاہ ایک مضبوط مرد مگر ایک ٹرامی کی وجہ سے سر تپا کانپ جاتا تھا۔ سامنے پڑی لڑکی کی حالت دیکھ کر اس کا بس ایک ٹراما ہی اسے یاد آیا تھا۔ وہ یاد کرتے وہ گھٹنوں کے بل بیٹھتا چلا گیا، گہرے سانس لینے لگا۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا، آگے بڑی لڑکی کی مدد کرنا چاہتا تھا مگر کیسے؟ اس کے ہاتھ پاؤں تو کانپ رہے تھے، آنکھوں میں آنسو تھے۔ تب تک جسے پوری لابی کی لائٹس چل گئی تھیں، ادھر ادھر لڑکیاں، ٹیچرز، جو بھی یونیورسٹی میں موجود تھا آ گئے تھے اور سلیمان کو وہاں دیکھ کر، اس کی کیفیت دیکھ کر ششدر تھے۔ لڑکیاں آگے بڑھتے زارا کو سہارا دینے لگیں جو شاید ہوش میں ہی نہیں تھی، کانپ رہی تھی۔ پرنسپل سلیمان کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ سر آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہوا یہاں پر؟ وہ جیسے حادثے کے موقع پر اکیلا پایا گیا۔ زارا کو ایمرجنسی میں لے جایا گیا تھا۔ وہاں پہ جو معلوم ہوا تھا وہ سب حیران تھے، سبھی سلیمان کی طرف دیکھ رہے تھے مگر وہ جواب ہی نہیں دے رہا تھا۔ اسے کہنا چاہیے تھا یہ وہ نہیں تھا جس نے یہ کیا تھا، اور اگر یہ وہ ہوتا تو وہاں اب تک کیا کر رہا تھا؟ بھاگ جانا چاہیے تھا اسے مگر وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ وہ ابھی تک بس اسی صدمے کی کیفیت میں تھا۔ زارا کے گھر والے روئے جا رہے تھے، یونیورسٹی پر الزام لگا رہے تھے، ساری باتیں کہاں کہاں پھیل گئی تھیں، سب سراپا احتجاج تھے، انصاف چاہ رہے تھے۔ میں جانتی ہوں یہ آپ نہیں کر سکتے۔ راکنگ چیئر پلٹی، اس نے بغور سمرا کو دیکھا۔ وہ نظریں چرا گیا تھا۔ سی سی ٹی وی کھلوائیں، میں جانتی ہوں یہ آپ نہیں کر سکتے۔ سلیمان جعفر کے چہرے سے ایسا لگتا تھا جیسے وہ سی سی ٹی وی دیکھ چکا ہے۔ آنکھیں بند ہوئی تھیں۔ وہ آگے بڑھتی ہوئی اس کے دونوں ہاتھ تھامتی، اپنے ہونٹوں سے لگاتی اسے کھڑا کر چکی تھی۔ اپنے ساتھ ایسا مت کریں، مت رہیں خاموش، میں جانتی ہوں یہ آپ نے نہیں کیا۔ پوری یونیورسٹی باہر سراپا احتجاج ہے۔ آخری وقت آپ کو وہاں دیکھا گیا تھا، سب الزام آپ پر لگا رہے ہیں، آپ کچھ بولتے کیوں نہیں؟ یہ بات میڈیا میں چلی گئی نا، اور پولیس میں چلی گئی تو بہت برا ہو جائے گا۔ سلیمان پلیز چپ مت رہے، میں جانتی ہوں یہ آپ نے نہیں کیا۔ زارا میری بیسٹ فرینڈ ہے، میری بہنوں جیسی ہے، مگر پھر بھی میں جانتی ہوں کہ آپ نے نہیں کیا۔ اصلی گنہگار کو سزا دلوائیں، اپنے ساتھ ایسا مت کریں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ سکتا تھا، وہ جو اس کے رخساروں پر ہاتھ پھیرتی ہوئی روئے جا رہی تھی۔ صرف تم ہو جسے مجھ پر اعتماد ہے، مگر مجھ پر اعتماد مت کرو۔ اگر میں کہوں کہ میں نے یہ کیا ہے تو کیا کرو گے؟ وہ کچھ قدم پیچھے ہوئی۔ میں نہیں مانوں گی، میں مان ہی نہیں سکتی، یا آپ نہیں کر سکتے، چاہ کر بھی نہیں کر سکتے، مگر میں نے یہ کیا ہے۔
کمرے کی خاموشی میں الفاظ سمرا وجدان پر کسی آگ کے شعلے کی طرح گرے تھے۔ وہ سرنفی میں ہلاتی ہوئی بے بس سرنفی میں ہلانے لگی تھی۔ ہاں، میں نے دیکھا تھا اس کو، زارا کے کمرے میں جاتے ہوئے۔ نیلم نے یہ کہتے ہوئے جیسے گہرا سانس لیا۔ اس کی آنکھوں کے آگے ایک منظر گھوم گیا۔ اگر تم نے گواہی نہیں دی تو میں وہ تصویر وائرل کر دوں گا جو تمہاری میں نے بنائی ہے، اور تم ان تصویروں سے مکر بھی نہیں سکتے۔ سمجھ رہی ہو نا تم؟ میں جھوٹی گواہی نہیں دے سکتی سر کے خلاف، تمہیں دینی پڑے گی، ورنہ تم اپنی عزت سے جاؤ گی جس طرح زارا گئی۔ میرے ساتھ ضد تمہیں محفوظ نہیں رکھے گی مس نیلم۔ پرنسپل اس سے پھر مخاطب ہوئی۔ وہ گہرا سانس لیتی ہی سر کو اس بات میں ہلا گئی۔ میں نے جو کہا بالکل سچ کہا، تو آپ نے شور کیوں نہیں مچایا؟ نیلم نے گہرا سانس لیا۔ تب تک بہت دیر ہو چکی تھی، میں کچھ نہیں کر پائی۔ سلیمان جعفر کے بعد وہ دوسری انسان تھی جو کمرے میں گئی تھی، کیونکہ اس کا کمرہ زارا کے کمرے کے برابر میں تھا۔ لوگ باہر سراپا احتجاج تھے، انصاف چاہ رہے تھے، پولیس FIR کٹنے کے لیے تیار تھی۔ زارا کی فیملی یونیورسٹی پر کیس کرنا چاہتی تھی، انتظامیہ مجبور تھی۔ تم جھوٹی گواہی کیسے دے سکتی ہو سر کے خلاف؟ سمرا نے نیلم کا بازو تھامتے اسے جیسے جھنجھوڑا۔ میں نے جھوٹی گواہی نہیں دی، جو میں نے دیکھا میں نے وہی بولا ہے۔ زارا کوما میں، اگر وہ ہوش میں ہوتی تو ایسا کبھی نہ ہوتا۔ نیلم نے گہرا سانس لیا اور آنسو جیسے پی رہی تھی۔ سمرا کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ FIR کٹنے سے اور سلیمان جعفر کو اریسٹ ہونے سے کیسے بچائے۔ وہ کچھ پیسے اپنے پاس رکھ لو، تمہیں کام آئیں گے۔ فرحان نے جیسے چند پیسے سیکیورٹی گارڈ کی طرف بڑھائے، جس کی مدد سے وہ گرلز ہاسٹل کی طرف آتا جاتا تھا۔ تم یہ بات کسی کو نہیں بتاؤ گے کہ اس رات میں یہاں آیا تھا، سمجھ میں آئی ہے نا میری بات؟ گارڈ نے جیسے ڈرتے ہوئے سر کو اس بات میں ہلایا۔ مگر CCTV فوٹیج، وہ تو سر سلیمان پہلے ہی دن نکلوا چکے ہیں۔ فرحان 2 قدم پیچھے لیا۔ اس کو سمجھانا میرا کام ہے، وہ بلیک میل ہو جائے گا۔ تم اپنا منہ بند رکھنا، جب انویسٹیگیشن ہوگی تو تم کوئی گواہی نہیں دو گے کہ میں یہاں آتا جاتا ہوں یا میں تمہیں پیسے دیتا ہوں۔ اس کی کوئی نیوز نہیں بننی چاہیے۔ گاٹ اٹ؟ گارڈ سلیوٹ کرتا ہوا بیٹھ گیا۔ یوں بھی پیسوں سے کسی کو بھی خریدا جا سکتا ہے۔ فرحان نے جیسے کاندھے اچکائے۔ گواہ وہ کھڑا کر چکا تھا، سیکیورٹی گارڈ کا منہ بند کر چکا تھا۔ وہ اپنے آفس میں بیٹھا گلاس وال سے لوگوں کو احتجاج کرتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ باہر پولیس بھی موجود تھی۔ سلیمان نے گہرا سانس لیا۔ اس کی ماں پیچھے ہی کھڑی تھی۔ کب تک سہو گے یہ سب؟ میں جانتی ہوں تم نے کچھ نہیں کیا میرے بچے۔ تمہاری ماں ایک ریپ وکٹم ہے۔ اس عورت کا بیٹا جس کے ساتھ ایسا ہوا ہو نہیں کر سکتا۔ مجھے رسوا مت کرو، بول تو کہ یہ تم نے نہیں کیا۔ یہ تم نے اس رات دیکھا ہے، بتا دو سب کو۔ میں نے کچھ نہیں دیکھا ماں، میں نے کچھ نہیں دیکھا۔ CCTV تمہارے پاس ہے نا؟ ان کے یوں کہنے پر وہ سکتے میں آ گیا۔ ہاں میرے پاس، میں CCTV پرنسپل کو دے چکا ہوں۔ میں نے ان کے سامنے اقرار جرم کر لیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آج ہی مجھ پر FIR کٹ جائے اور میں اریسٹ ہو جاؤں، کیونکہ زارا کا میڈیکل ہو چکا ہے۔ میڈیکل میں یہ صاف ہو جائے گا کہ یہ تم نہیں تھے۔ کون صاف کروائے گا ماں؟ چاروں طرف سب سے مجھے پھنسانا چاہتے ہیں۔ آپ جانتی ہیں مجھے کون پھنسائے گا؟ وہ پلٹ کر اپنی ماں کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ کون؟ وہ جیسے منمنائی۔ آپ کے شوہر، وہ جیسے منمنائی۔ میر جعفر شاہ، اپنے بیٹے فرحان جعفر شاہ کو بچانے کے لیے۔ نمل جعفر کو لگا وہ سانس نہیں لے پائیں گے۔ کیا یہ ریپ فرحان نے؟ وہ نمی کے ساتھ سر کو اس بات میں ہلا چکا تھا۔ ہاں ماں، یہ ریپ فرحان نے کیا ہے۔ اور آپ کیا چاہتی ہیں؟ میں بابا کے سامنے کھڑا ہو جاؤں، جن کے لیے میں کچھ بھی نہیں ہوں؟ وہ مجھے بلیک میل کریں گے، میرا منہ بند کروائیں گے اپنی محبوب اولاد کو بچانے کے لیے، اور وہ وہی کر رہے ہیں۔ انہوں نے اب تک میڈیکل بدل دیا ہوگا۔ وہ سر جھکائے آنسو پی گیا تھا۔ کیا کر رہی ہو تم؟ میں جو بھی کر رہی ہوں مجھے کرنے دیں، آپ گرفتاری نہیں دیں گے، کیونکہ میں جانتی ہوں آپ بے قصور ہیں۔ سلیمان نے گہرا سانس لیا۔ ایک تو وہ اس لڑکی سے بڑا پریشان تھا۔ تم کیوں میرے پیچھے پڑ گئی ہو؟ میں جانتی ہوں آپ کو میرا پیچھے پڑنا برا لگ رہا ہے، مگر مسٹر سلیمان جعفر صاحب، آپ کا کیس میں لڑوں گی۔ میری زندگی کا پہلا کیس، میری محبت کے نام۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ آپ میرے ساتھ چلیں۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتی ہوئی یونیورسٹی کے پچھلی جانب اسے لے جا رہی تھی۔ چھوڑو میرا ہاتھ، نہیں چھوڑوں گی میں۔ وہ گیٹ کھولتی ہوئی اپنی گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر اسے بٹھاتی خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ کہاں لے کر جا رہی ہو مجھے؟ باہر پولیس ہے، تماشا لگا ہوا ہے، میں یونیورسٹی چھوڑ کر بھاگ نہیں سکتا۔ لوگوں کا سچ یقین میں بدل جائے گا، اور تم چاہتی ہو کہ میں کچھ نہیں چاہتی۔ اس کی بات کاٹ کر بولی، اگر آپ یہاں سے آج نہیں چلیں گے نا تو چاروں طرف سے آپ کے لیے جال بچھا دیا گیا ہے۔ میں آپ کی ساری باتیں سن چکی ہوں، اور اگر یہ ریپ فرحان نے کیا ہے تو اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے۔ میں آپ کو یہ سب اکیلے بھگتنے نہیں دوں گی۔
یہاں کیا لینے آئی ہو؟ شادی کرنا چاہتے ہو نا تم مجھ سے؟ تمہاری اور میری شادی ہو رہی ہے، کینسل کس نے کی ہے؟ سمرا مسکرائی۔ ویری گڈ، میں اپنے دوست کے ریپسٹ کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی۔ میں ایک ایسے مرد کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی جس کا کوئی کردار ہی نہ ہو۔ کیا آپ بکواس کر رہی ہو؟ میں نے کسی کا ریپ نہیں کیا۔ سلیمان کو بچانے کے لیے تم یہ الزام مجھ پر نہیں لگا سکتی۔ سلیمان کو بچانے کے لیے جانتے ہو میں نے کیا کیا ہے؟ کیا کیا ہے تم نے؟ وہ طنزی انداز میں بولا۔ جب تم گارڈ کو پیسے دے رہے تھے نا، میں نے وہ ویڈیو بنا لی ہے۔ فرحان کو لگا وہ اگلا سانس نہیں لے پائے گا۔ ہاں تمہیں پتہ ہے میں نے کیا کیا؟ اس کے گرد گھومتی ہوئی بولی۔ میں نے سی سی ٹی وی فوٹیج ریکور کر لی۔ جس وقت تم زارا کی کھڑکی سے نیچے کود رہے تھے نا، اس وقت کی سی سی ٹی وی میرے پاس ہے۔ دوسرا پروف، تیسرا پروف، دو میں تمہیں کوریڈور کی وہ فوٹیج جب تم اسے گھسیٹتے ہوئے کمرے کی طرف لے جا رہے تھے۔ اب بتاؤ کیسے بچو گے؟ اور میرے پاس وہ پروف بھی ہے جب سلیمان سر تمہارے بھاگ جانے کے بعد سارا کی چیخو پکار پر کمرے تک پہنچے۔ میرے بابا یہ پروف تمہیں آگے کرنے نہیں دیں گے، وہ بوکھلائی ہوئی کنڈیشن میں بولا۔ تو وہ ہنس پڑی۔ یہ پروف اس وقت میری کسٹڈی میں ہے اور جانتے ہو میری زندگی کا پہلا کیس ہے، ہاروں گی تو میں بھی نہیں۔ ویل مسٹر فرحان جعفر شاہ، میں وہ پروف پولیس کو دے چکی ہوں اور ایف آئی آر سلیمان پر نہیں تم پر کٹنے جا رہی ہوں۔ میں جانتی ہوں سلیمان یہ کبھی نہیں کرتا، وہ سارے پروف چاہے تمہارے خلاف مٹا بھی دیتا، مگر میں یہ نہیں ہونے دوں گی۔ میرے جیتے جی اسے کچھ نہیں ہو سکتا، اور اگر یہ جنگ محبت کی جنگ ہے تو سمرا وجدان یہ جنگ جیت جائے گی۔ میں تمہیں جان سے مار دوں گا، مائنڈ یو میں اکیلی نہیں آئی ہوں، میرے بابا باہر موجود ہیں اور کچھ ہی دیر میں پولیس بھی آتی ہوگی، اسی لیے غلیظ ہاتھ مجھ سے دور رکھنا۔ آئی ہوپ کہ تم میری بات سمجھ گئے ہوگے۔ تبھی پولیس کے سائرن سنائی دینے لگے تھے۔ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا جیسے کہاں سے بھاگے۔ اپنا فون اٹھاتے ہوئے وہ اپنے بابا کو فون ڈائل کر رہا تھا جو شاید اس وقت شہر میں موجود نہیں تھے۔ او سو سیڈ، جعفر صاحب تو اس وقت کراچی میں نہیں ہیں، وہ اسلام آباد میں ہے۔ وہاں بیٹھ کر سب کچھ کنٹرول کرنا یہاں ہونے سے زیادہ مشکل ہے، اسی لیے آئی ایم سو سوری۔ یہ کہتے ہوئے وہ دروازہ کھولتی آگے بڑھ گئی تھی۔ سلیمان نے گہرا سانس لیتے ہوئے پرنسپل کی طرف دیکھا۔ آپ نے یہ سب کچھ ہمیں پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اگر سی سی ٹی وی آپ دیکھ چکے تھے تو ہمیں دکھا سکتے تھے۔ خود پر الزام لینے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے الزام نہیں لیا تھا، بات بن گئی تھی، اور پھر نیلم کی وہ گواہی، سب کچھ جیسے ہاتھ سے نکلتا جا رہا تھا۔ سیکیورٹی گارڈ کا مکر جانا بہت کچھ تھا، اسی لیے میں کچھ کر نہیں پایا۔ ہم اور پولیس آپ پر ایف آئی آر کٹوانے والے تھے، اگر یہ ہو جاتا تو بہت مشکل بات ہو جاتی۔ تھینکس ٹو مس سمرا جنہوں نے سارے پروف پولیس کو دیے، اور اس وقت فرحان گرفتار ہو چکا ہے۔ وہ مسکرا بھی نہیں پایا، کیونکہ فرحان بے شک اسے اپنا بھائی نہ مانتا ہو، مگر وہ تو جانتا تھا نا، سوتیلا ہی صحیح مگر فرحان اس کا بھائی تھا، وہ اس کا بڑا بھائی تھا۔ اسے بہت افسوس ہوا تھا، کیا ان کا خون بھی ایسا کر سکتا تھا؟ وہ شرمندہ تھا، اسے یہ چیز، یہ گناہ اپنا سا لگ رہا تھا۔ سارے اسٹوڈنٹس باری باری آ کر سلیمان سے سوری کر رہے تھے، جنہوں نے احتجاج کیا انہوں نے بھی، جنہوں نے پوسٹرز بنائے، عجیب عجیب باتیں کی، سب نے آ کر دھیرے دھیرے اس سے معذرت کی، اور وہ خلا میں گھوٹتا ہوا ان کی معافیاں ایکسیپٹ کرتا رہا۔ کر لیا شوق پورا؟ جو کرنا چاہتی ہو وہ کر لیتی ہو نا تم؟ ہاں ایسا ہی ہے، جو چاہتی ہوں وہ کر لیتی ہوں، اسی لیے مجھ سے نکاح کریں۔ میں اس وقت آپ کی امی سے بات کرتی ہوئی آ رہی ہوں۔ کیا تم پاگل ہو سمرا؟ سب کچھ تم نہیں کر سکتی، میں سب کچھ کر سکتی ہوں۔ میں محبت کرتی ہوں، میں محبت کرتی ہوں آپ سے، اور محبت میں کوئی کچھ بھی کر سکتا ہے، جیسے میں آپ کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ آپ کو خود کو ضائع نہیں کرنے دوں گی، یہ بات یاد رکھیں۔ جب تک میں زندہ ہوں، میری سانسیں ہیں، سب کچھ ممکن نہیں ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ وہ آگے بڑھتے ہوئے اس کے سینے سے لگی تھی، اور اس کا یوں حصار بنانا اسے پاگل کر گیا تھا۔ وہ سانس ہی نہیں لے پایا تھا۔ اس لڑکی کی خوشبو مدہوش تھی، سحر زدہ تھی، پاگل ہونے کو مجبور کرتی تھی۔ وہ گہرے سانس لیتا وہ اسے چھونا نہیں چاہتا تھا، مگر اس کی گرفت اس پر سخت ہوتی گئی، یوں جیسے وہ کسمسائی اس کی گرفت میں سانس لینا چاہتی تھی، مگر لے نہیں پا رہی تھی۔ اس کی خوشبو، اس کا چھونا اس قدر دل فریب تھا کہ وہ اس لمحے میں جیسے کھو گیا تھا۔ کچھ منٹس بعد وہ دور ہوئی، اس کی آنکھوں میں دیکھا تو وہ پزل ہوا، نظریں چرانا چاہتا تھا، مگر اس کا چہرہ موڑتے ہوئے اپنی طرف کر چکی تھی۔ مت چھپائیے، میں یہاں بسنا چاہتی ہوں، اس میں رہنا چاہتی ہوں، مجھ سے شادی کر لیں۔ سلیمان کو لگا وہ اپنے احساسات اس عورت کے سامنے مزید دبا نہیں پائے گا، مزید خود کو اس سے چھپا نہیں پائے گا۔ اس کی آنکھوں میں جو آنسو تھے وہ نکل آئے،
समरा इन आंखों की नमी को देखकर ठिठकी। हाथ बढ़ाते हुए इन आंखों को साफ किया। क्यों रोते हैं? मैं डर गया था समरा, मैं बहुत डर गया था। मैं पहले भी फरहान के लिए तुमसे दस्तबरदार होने के लिए तैयार था, और फिर वो सब, मुझे यकीन नहीं आता। दुआ करें ज़ारा को होश आ जाए, वो गवाही दे देगी। मुझे यकीन है सब ठीक हो जाएगा। वो कैसी है? ख़तरे से बाहर है। उसे देखती हूँ ना तो मेरा दिल करता है मैं फरहान का कत्ल कर दूँ, मगर नहीं कर सकते। इंसाफ हमें पुलिस और कानून से ही चाहिए। सुलेमान ने जैसे गहरा सांस लिया था। अगले ही दिन ज़ारा को होश आ गया। कई घंटे वो बेहिस पड़ी रही, कुछ बोलती नहीं थी, ना कोई इशारा करती थी। मगर 4 दिन बाद जब पुलिस उसके सामने गई तो उसने सिसकते हुए सच बता दिया, और ये भी कि फरहान ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि उसने नीलम के साथ हुई हुई सारी बातें और उनका गुजरा हुआ वक्त देख लिया था, जिसके लिए वो उसे ब्लैकमेल कर रहा था, क्योंकि वो अपनी दोस्त को सच बताना चाहती थी और फरहान ये नहीं चाहता था। ज़ारा के बयान के बाद सुलेमान पर उठती हुई 2-3 उंगलियां भी झुक गई थी, क्योंकि वो विक्टिम ने खुद गवाही दे दी थी। अगर मैं अपनी बेटी को मना भी करूँगा तब भी वो तुमसे शादी कर लेगी। वजदान शाह ने सुलेमान की तरफ देखते हुए कहा। तो वो नज़रें चुरा गया। इसीलिए मैं खुद इज्जत के साथ उसका निकाह तुमसे करवा चुका हूँ। मेरी बेटी इतनी खुद मुख्तार है कि अपने फ़ैसले खुद ले सकती है, और अगर उसने तुम्हें चुना है तो बेशक इसमें कोई वजह ही होगी। तुम इतना काबिल होगे, लोग चाहे तुम्हारे बारे में कुछ भी कहें सुलेमान, मगर मुझे तुम पर एतमाद है। तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो। तुम्हारी माँ को मैं बहुत अरसे से जानता हूँ। हम दोनों ने साथ काम किया है, एक जगह पढ़ाते रहे हैं। उसकी औलाद बुरी नहीं हो सकती, इतना यकीन है मुझे। अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में देते हुए मैं बस तुमसे एक चीज़ चाह सकता हूँ, तहफ़्फ़ुज़, हमेशा महफूज रखना उसे। वो मुस्कुराया। जो हाथ वो समरा का उसके हाथ में दे चुके थे, उस पर गिरफ्त मजबूत की थी। आप बेफिक्र रहें, ये मेरे पास हमेशा महफूज रहेगी। समरा मुस्कुराई थी। मुबारक हो, ख्वाहिश पूरी हो गई है तुम्हारी। उसके सामने दुल्हन बनी बैठी थी। जब वो पास बैठता ये कहने लगा तो वो मुस्कुराई। थैंक यू, मैंने खुद किया है, वरना इस वक्त आप जेल में होते। तो वो हंस पड़ा। हाँ, नसीब तो शायद जेल की तरफ ही ले जा रहा था। नहीं, नसीब आप खुद बना रहे थे। खुशियाँ मनाएं कि आपकी बीवी इतनी बहादुर है, इतनी ब्रेव, कि उसे पता है कि कब किसको कैसे बचाना है। आखिरकार लॉयर हूँ, ये भी नहीं आता होगा तो क्या आता होगा। तो वो हंस पड़ी थी। बड़े खूब जवाब हैं आपके पास। वो आगे बढ़ते हुए उसके हाथ थाम चुका था। थामते हुए हाथ चूमे थे। वो जैसे बिखरी, नज़रें झुकी। आज वो नज़रें नहीं उठा पा रही थी। न जाने कैसे झिझक थी जो तारी हो गई थी। वैसे तो वो इस मर्द से नहीं शर्माती थी, मगर आज शर्मा रही थी। वो हंस पड़ा। वैसे तो बहुत बेबाक हो, और आज मुझसे शर्मा रही हो, हद है लड़की। वो ब्लश हुई, कुछ सिमटी। वो पास जाते हुए उसे एक बहुत खूबसूरत नेकलेस पहना रहा था। उसकी आंखों में देख रहा था। तुम्हारी मुंह दिखाई, तुम पर बहुत हसीन लग रहा है। वो मुस्कुराई। थैंक यू जनाब, ये नज़र झुका कर कहा गया था। वो हंस पड़ा। अब नज़र यानी नहीं उठाओगी? यानी मैं सारी रात तुमसे यूं ही बातें करता रहूं और तुम नज़रें झुकाए बैठी रहो? हद है। अब बहुत कहते हैं ये अल्फाज, कोई हद भी नहीं है। वो ब्लश हुई। हद तो है। मुझसे 10-12 साल छोटी हो तुम, मगर अक्ल तो देखो, बहुत अक्लमंद हूँ मैं। मुझे पता है। वो हंसते हुए अपने होंठ उसकी पेशानी पर रखता उसे आंखें बंद करने पर मजबूर कर गया था। ये लम्स सुलेमान जाफ़र का पहला लम्स था जो उसने इस औरत के वजूद पर छोड़ा था। वो पहले उसे नहीं छूता था। वो पास आती थी, बेबाक बनती थी, मगर वो कभी भी बेबाक नहीं हो पाता था उसके पास। आज उसने बड़े हक से उसकी पेशानी चूमी थी। आंखें चूमते हुए उसकी आंखों में देखा था। अगर डरी हुई हो या कुछ भी फील कर रही हो, मुझे बता सकती हो। मेरे लिए तुम्हारा यहाँ होना, मेरे पास होना ही काफ़ी है। जानती हो ना तुम? वो मुस्कुराई। हाँ जानती हूँ, मैं यहाँ सबसे ज़्यादा महफूज हूँ। उसके सीने पे अपना सर रख चुकी थी। इसका मान है मुझे, मगर क्यों? मैंने तो कोई आसरा नहीं दिया तुम्हें। मैं तो कोई बड़ी बातें, बड़े बड़े दावे नहीं करता। फिर कैसे तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो सकती है? वो उसके सर को थपकते हुए जैसे मोहब्बत में चूर अंदाज में कुछ कह रहा था। अपने अंदाज को देखा है? इतने खूबसूरत, इतने मीठे हैं आप कि कोई भी आपसे मोहब्बत करने लगे। अच्छा, मैं कोई मिठाई तो नहीं हूँ। वो हंस पड़ी। आप मजाक भी करते हैं? हाँ, क्यों? तुम्हें क्या लगता है मैं सिर्फ रोमांस करता हूँ? वो अपनी उंगलियाँ उसके रुखसारों पर फेरते हुए कहने लगा था। तो वो फिर से ब्लश हुई।
नज़रें झुक गई थी। लगता है आज सारी रात तुम यूं ही ब्लश होती रहोगी, क्योंकि मैंने तो ऐसे ही हद पार करनी है। उसको झुकाते हुए उस पर खुद झुका था। वो जैसे सिमटी थी, उसमें अपनी बाहें उसके गले में डालती हुई उसे सीने से लगाया था। वो उसके इस कदर खुद सुपुर्दगी पर जैसे सरशार हुआ था। निमल, जाफर, समरा और सुलेमान के साथ हॉल में ही बैठी हुई थी जब उनके घर का दरवाज़ा बजा। वो उठी। समरा ने उन्हें हाथ के इशारे से रोका। वो देखने जाएगी, मगर निमल जाफर ने उसे रोक लिया और खुद दरवाजे की तरफ बढ़ी। दरवाज़ा खोलने पर वो 2-3 कदम पीछे हुई। सामने जाफर शाह को देखकर वो जैसे ठिठक कर गिरने लगी थी, मगर सुलेमान ने उन्हें थाम लिया। वो न जाने कितने सालों बाद इस शख्स को अपने सामने देख रही थी, जो आज ही शायद इस्लामाबाद से लौटा था और बेटे की गिरफ्तारी पर यहाँ आन खड़ा हुआ था। उसने सुलेमान की तरफ सख्त नज़रों से देखा। तुमने मेरे बेटे की गिरफ्तारी करवाई? पीछे बैठी लड़की भी सख्त नज़र डाली थी। वो छोटे छोटे कदम उठाते घर के अंदर दाखिल हुए और निमल जाफर और सुलेमान जाफर अभी भी दरवाजे पर ही खड़े थे और वो अंदर घर के दाखिल हो चुके थे। बताओ ना मुझे सुलेमान, तुम अपने भाई के खिलाफ गवाही कैसे दे सकते हो? 2 दिन में उसे सज़ा हो रही है। मेरा इकलौता बेटा है। सुलेमान पलटा, बाप की आंखों में देखा। मैं भी बेटा हूँ आपका। घर की खामोशी में ये अल्फाज जाफर शाह को अपने दिल पर पड़ते मालूम हुए थे। तो पूछो ना अपनी माँ से, तुम्हें क्यों दूर रखा मुझसे? आखिर कौन सा अनोखा काम किया था मैंने? मैं कौन सा पहला मर्द था जिसने दूसरी शादी की? बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। तुम्हें भी मुझसे दूर रखा और ख़ुद भी मुझसे दूर रही। आज तक हमारे रिश्ते को लटकाए हुए है। पूछो ना अपनी माँ से। वो पलट कर निमल शाह की आंखों में देखते हुर्राने लगे। तुम मेरे बेटे के खिलाफ परसों कोर्ट में गवाही नहीं दोगे। वो समरा की तरफ पलटे, और ना ही तुम अपनी दोस्त से गवाही दिलवाओगी। मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। तुम सुन रहे हो ना सुलेमान मेरी बात? मैं नहीं सुन रहा बाबा, मैं बिल्कुल नहीं सुन रहा। पहले शायद मैं फरहान जाफर को बचा भी लेता, मगर अब नहीं। ज़ारा गवाही देगी और ज़रूर देगी। समरा भी देगी और मैं भी दूंगा। उसे ज़रूर सज़ा होगी, क्योंकि वो गुनहगार, और पुलिस के पास इस चीज़ का ऑलरेडी सबूत है। पुलिस को मैं समझा दूंगा। आप किसी को कुछ नहीं समझा सकते, क्योंकि वो प्रूफ हमारे पास भी हैं, और परसों अदालत में वो प्रूफ फिर से प्रूफ किए जाएंगे। आप जा सकते हैं यहाँ से। वो आगे बढ़ते हुए निमल को दोनों बाजुओं से थाम चुके थे। वो जो बड़ी खामोशी से उन्हें सुन रही थी, सख्ती की कैफियत में उस शख्स को छूने पे कांपी थी। 2 कदम दूर होते हुए उसे खुद से दूर धकेला था। मेरा बेटा गवाही ज़रूर देगा। अगर इतना ही अजीज़ था ना तुम्हें फरहान जाफर, तो उसकी परवरिश अच्छे से करनी थी। समझाना था अपनी बीवी को कि एक अच्छा इंसान बनाकर बड़ा करे। उसे सिर्फ एक अमीर रईस सादे का बेटा नहीं। चले जाओ यहाँ से। मेरा बेटा और मैं अपनी राय से पीछे नहीं हटेंगे। अच्छा, यानी तुम मेरे साथ लड़ोगी? बिल्कुल, अगर लड़ाई है तो लड़ाई। चले जाए यहाँ से। तुम डरी तो नहीं हो ना? वो समरा को थामते हुए गले से लगा चुका। नहीं, डरी नहीं। यह हॉस्पिटल का कॉरिडोर था और वो ज़ारा से मिलने आए हुए थे, जो अब बहुत बेहतर थी और आज उसका डिस्चार्ज था। सदमा बहुत गहरा था। रिकवर होते हुए शायद पूरी ज़िंदगी गुजर जाती, मगर अब वो चल फिर सकती थी, सांस ले सकती थी। समरा को रोना आया। वो सुलेमान के कंधे पर सर रख कर फिर से रोने लगी थी। मैं कैसे अपनी दोस्त को ठीक करूँगी? वो कैसे ठीक होगी सुलेमान? मुझे समझ में नहीं आ रहा। उसका गम बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। मैं समझ सकता हूँ। कोई नहीं समझ सकता। ये गम सिर्फ एक लड़की समझ सकती है। मैं कल गवाही ज़रूर दूंगी। तुम भी दोगे। प्रूफ मैं पेश करूँगी। मैं उसे बख्शने नहीं दूंगी। वो एक रेपिस्ट है। डोंट वरी। सुलेमान ने झुककर उसकी पेशानी चूमी थी और उसको खुद में भींचा था। ज़ारा आज इन्हीं के घर रहने वाली थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसके साथ कुछ बुरा हो। उसकी प्रोटेक्शन करना चाहती थी ताकि उसकी दोस्त महफूज रहे। ये लॉयल सब कुछ उसके साथ उसकी वजह से हुआ था, क्योंकि वो समरा के साथ रहना चाहती थी। उसकी ज़िंदगी तबाह नहीं करना चाहती थी। इसीलिए फरहान ने उसके साथ ये सब कुछ किया था। ये सोचकर फिर से वो रोने लगी। वो पीछे से उसे अपने हिसार में ले चुका था। क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं, तुम्हें बस अपना एहसास दे रहा हूँ। तुम्हें बता रहा हूँ कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसकी गर्दन पर उंगलियाँ फेरते हुए जैसे उसे अपना एहसास दे रहा था। वो गहरा सांस लेते हुए उसके हिसार में पलटी। दोनों की नज़रें मिली तो उसके होंठों पर झुका, उस पर अपनी गिरफ्त सख्त करते हुए जैसे उसे अपने होने का एहसास दिलाया। वो उसमें बिखर रही थी। बिखरती हुई उसकी शर्ट को अपनी मुट्ठियों में दबोच चुकी थी, मगर सुलेमान की गिरफ्त सख्त से सख्त होती जा रही थी। वो होंठों से दूर होते उसकी गर्दन पर झुकता, उसे पीछे धकेल चुका था। वो बिस्तर पर गिरी थी।
اس پر جھکتے ہوئے اس کے بالوں کی لٹوں کو پیچھے اڑسا تھا۔ مجھے نہیں پتا مجھے کیا ہو رہا ہے سمرا، مگر میں خود پر قابو نہیں رکھ پا رہا تمہارے معاملے میں، بے اختیار ہو رہا ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ میرے معاملے میں بے اختیار ہو جائیں، کیونکہ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں۔ یہ اعتراف وہ بار بار کرتی تھی، مگر آج اس کی باہوں میں موجود یہ اعتراف بہت اچھا لگا تھا، دل کو بھایا تھا۔ ویسے جس اعتراف پر غصہ آتا تھا، آج اس نے مرہم لگایا تھا۔ اس کے رخساروں کو چومتے اس میں مدہوش ہو رہا تھا۔ جب سمرا نے پوچھا، آپ نے کہا تھا کہ زارا کو اس حالت میں دیکھ کر آپ ٹرامیٹائز ہو گئے تھے، اب کہیں اور چلے گئے تھے، ایسا کیا تھا سلیمان؟ وہ جو اسے چومنے لگا تھا رک گیا، سر اونچا کرتے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اسے دور ہوتے ہوئے ایک طرف لیٹ گیا، چھت کو گھورتے ہوئے۔ اس پر جیسے پھر سے وہی کیفیت طاری ہو رہی تھی۔ میری ماں ووٹ بیٹھی، آنٹی کو کیا ہوا؟ جب انہوں نے بابا کا گھر چھوڑا تو زندگی بہت مختلف ہو گئی تھی۔ وہ ایک انڈیپینڈنٹ خاتون تھی۔ جہاں وہ کام کرتی تھی وہاں ایک ٹیچر نے ان کے ساتھ۔ وہ یہ کہتے ہوئے خاموش ہو گیا۔ اس وقت میں صرف 13 سال کا تھا، اس چیز کو ٹھیک سے سمجھتا بھی نہیں تھا۔ جب میری ماں کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا، وہ کہاں جاتی، کس کو بتاتے؟ شوہر نے تو دوسری شادی کر کے سارے رشتے ختم کر دیے تھے، کبھی پلٹ کر خود دیکھا بھی نہیں۔ وہ چاہتے تھے کہ ماں ان کے پاس جاتی، جبکہ انہوں نے غلط کیا تھا، ان کے ساتھ بے وفائی کی تھی۔ محبت کے دعوے دار ہوتے ہوئے محبت نبھا نہیں پائے تھے۔ تم پوچھتی ہو نا مجھ سے کہ میں تمہاری محبت پر کیوں نہیں ڈرتا تھا، کیوں پیچھے ہٹتا تھا؟ یہی وجہ تھی، میں ڈرتا ہوں خود سے، کیونکہ میں اس شخص کا بیٹا ہوں نا۔ میں نہیں چاہتا کہ میں اس کے جیسا بنوں، میں بالکل نہیں چاہتا۔ وہ رونے لگا تھا۔ آپ اس کے جیسے نہیں؟ مجھے نہیں پتا، مگر میں اس کا خون تو ہوں نا۔ خون ہونے سے اس کا مطلب یہ تو نہیں ہو جاتا کہ آپ ان کے جیسے ہیں۔ آپ نمل جعفر کے بیٹے ہیں، اور نمل جعفر ایک بہت مضبوط عورت ہے جس نے اپنے آپ کو اکیلا بڑا کیا، کسی بھی مرد کے سہارے کے بغیر۔ ان کے ساتھ جو ہوا پھر بھی وہ بہادر کھڑی رہیں، آج بھی آپ کے ساتھ ویسے ہی کھڑی ہیں۔ وہ جھکتے ہوئے اس کے ہونٹ چومنے لگی۔ وہ جو بکھر رہا تھا اس میں سہارا ڈھونڈنے لگا، کیونکہ وہ اس کا سہارا بن رہی تھی۔ سمرا جعفر اس کا عکس بن رہی تھی، اس کی محبت بن رہی تھی، اس کے لیے وہ کر رہی تھی جو وہ نہیں کر پاتا تھا۔ اندھیرے میں اس کی روشنی بن رہی تھی۔ تم ڈر تو نہیں رہی نا؟ زارا نے نفی میں سر ہلایا، اپنی دوست کو گلے سے لگاتے ہوئے جیسے اپنے غم کا مداوع کرنا چاہ رہی تھی، جو شاید ساری زندگی کے لیے مشکل ہو چکا تھا۔ کوئی بھی یہ غم ختم نہیں کر سکتا تھا، ہاں مگر غیر محسوس انداز میں کم کر سکتا تھا۔ شاید زارا بھی وہی چاہتی تھی کہ سمرا کرے۔ یہ صبح کے 8 بجے کا وقت تھا، 12 بجے ان کی پیشی تھی۔ میں کچھ دیر میں آتی ہوں، مجھے بابا سے ملنے جانا ہے۔ سلیمان آتے ہوں گے، تم اپنا خیال رکھنا۔ ٹھیک ہے، پر تم کیوں جا رہی ہو؟ سلیمان نے تمہیں منع کیا ہے نا گھر سے باہر نکلنے کے لیے؟ ہاں اس نے منع کیا ہے، مگر بابا سے ملنا ضروری ہے۔ کچھ چیزیں ہیں ان کے پاس کیس سے ریلیٹڈ، جو شاید میں شادی کے وقت بھی بھول آئی ہوں، اور پیشی سے پہلے مجھے وہ لے کر آنی ہے، اسی لیے میرا جانا بہت امپورٹنٹ ہے۔ سلیمان آتے ہوں گے امی، گھر پر ہی ہیں، تم اپنا خیال رکھنا۔ زارا جیسے ڈر گئی ہو۔ کچھ نہیں ہوگا، تم یہاں بالکل محفوظ ہو۔ نمل جعفر سیڑھیوں سے اترتی ہوئی بہو کی یہ بات سن چکی تھی۔ تم کیوں جا رہی ہو؟ سلیمان کو فون کر دو، وہ لا دے گا۔ ہاں مگر بابا شہر میں نہیں ہے نا، انہوں نے یہ چیزیں اپنی لائبریری کے کسی دراز میں رکھی ہیں، سلیمان نہیں ڈھونڈ پائیں گے۔ میں بس ہو کر آتی ہوں۔ امی گھر پر اکیلی ہوں گی، ویسے بھی میں آ جاؤں گی، آپ بس زارا کا خیال رکھیے گا، وہ کہتی ہوئی گھر سے باہر نکل گئی تھی۔ سلیمان گھر لوٹا تو سمرا نہیں تھی۔ نمل جعفر پریشان لگتی تھی۔ وہ یہ کہہ کر گئی تھی کہ وہ جلدی واپس آ جائے گی، مگر اسے 2 گھنٹے ہو چکے تھے۔ 12 بجے پیشی تھی۔ سلیمان وہ کہاں جا سکتی ہے؟ میں نے گھر فون کیا، وہ گھر سے نکل چکی ہے، اور اگر وہ گھر سے نکل چکی ہے تو وہ یہاں کیوں نہیں پہنچی؟ سلیمان کو لگا کہ بابا نے کچھ کیا ہوگا۔ وہ بے ساختہ بولا، وہ ایسے نہیں جعفر، ایسے نہیں۔ وہ چلایا، آپ ہمیشہ ان کا دفاع نہیں کر سکتی امی، وہ ایسے ہی ہیں۔ جب آپ تکلیف میں تھی نا، ان کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ آپ کیا سہ رہی ہیں۔ سلیمان چپ کر جاؤ۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ ان کا غم دہرائے۔ میں نہیں دہرا رہا کچھ بھی، مگر یہ سب کچھ یہاں ہے۔ وہ اپنے دماغ کو چھوتے ہوئے بچوں کی طرح بولا تھا۔ میں یہ روز جیتا ہوں، جب یہ کیفیت مجھ پر طاری ہوتی ہے نا امی، میں مر جاتا ہوں۔ اس دن جو میں نے ہاسٹل میں دیکھا زارا کے ساتھ، میں پاگل ہو گیا تھا، مجھے لگا میں سانس نہیں لے پاؤں گا۔ مجھے آپ یاد آئی تھی، اسی لیے میں کچھ نہیں کر پایا۔ ایسے ہی لوگوں کو لگا شاید یہ میں نے کیا۔ میری خاموشی میرے اس گناہ کی سزا بن رہی تھی جو میں نے کیا ہی نہیں تھا۔
مگر وہ خاموشی آپ کی وجہ سے تھی نمل جعفر، کیونکہ مجھے آپ کی تکلیف یاد آئی تھی۔ زارا بغور ان ماں بیٹے کی باتیں سن رہی تھی۔ اگر آج میری بیوی کو کچھ ہو گیا نا تو میں جی نہیں پاؤں گا۔ وہ الٹے قدموں بھاگا تھا۔ نمل جعفر کے آنسو بہتے جا رہے تھے۔ زارا نے ان کی طرف بے ساختہ دیکھا۔ کیا آپ کے ساتھ؟ وہ سرسبات میں ہلاتی ہوئی پلٹ گئی تھی، جیسے آنسو چھپا رہی، کب کپاہٹ چھپا رہی۔ زارا اٹھتے ہوئے انہیں تھام کر گلے سے لگا گئی۔ وہ دونوں ہی رونے لگیں کیونکہ ان دونوں کا غم ایک جیسا تھا۔ وہ ڈرائیونگ کرتے ہوئے بار بار سمرا کو فون ملا رہا تھا جو فون نہیں اٹھا رہی تھی۔ گاڈ ڈیم اٹ، فون اٹھاؤ! مگر وہ نہیں اٹھا رہی تھی اور آج آنسو بہے جا رہے تھے۔ پہلی بار سلیمان جعفر کو اندازہ ہوا تھا کہ وہ عورت اس کے لیے کیا ہے۔ اس کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ کچھ ہفتوں میں ہی جیسے ان کی جان بن گئی تھی۔ وہ جو محبت سے انکاری تھا وہ حاصل ہوئی تھی تو اندازہ ہوا تھا کہ وہ کتنی محبت کرنے لگا ہے اس سے، اور اس کے بغیر نہ جیسے زندگی کے بغیر رہنا ہے۔ وہ کیسے رہے گا اس عورت کے بغیر؟ وہ بس یہی سوچے جا رہا تھا۔ اسے سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا وہ کیسے سانس لے۔ گاڑی کو ادھر ادھر رواں کرتے ہوئے وہ پاگل ہو رہا تھا۔ اسے وہ کہیں نہیں مل رہی تھی۔ وہ گھر جا کر ایک دفعہ چیک کر چکا تھا، وہ وہاں بھی نہیں تھی۔ وہ اس کی ساری دوستوں سے رابطہ کر چکا تھا، وہ وہاں بھی نہیں تھی۔ وہ ایک دفعہ یونیورسٹی جا کر بھی آ چکا تھا، وہ وہاں بھی نہیں تھی۔ تو وہ کہاں تھی؟ اب اس کا دماغ خراب ہو رہا تھا، وہ پاگل ہو رہا تھا، وہ کوئی دیوانہ لگ رہا تھا۔ تبھی اس کا فون بجا۔ جعفر شاہ کا نمبر دیکھ کر اسے لگا وہ سانس نہیں لے پائے گا۔ کیا وہ سچ سوچ رہا تھا؟ نہیں نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بیوی کو ڈھونڈ رہے ہو نا؟ میرے پاس ہے، 1 گھنٹے میں پیشی ہے۔ تم لوگ عدالت نہیں جاؤ گے، فرحان جعفر کو سزا نہیں ہوگی، تبھی یہ زندہ بچے گی، ورنہ آج اس کے ساتھ پھر سے وہی ہوگا جو زارا کے ساتھ ہوا۔ کیا تم چاہتے ہو کہ تمہاری بیوی کے ساتھ بھی وہ سب کچھ ہو؟ بابا، اگر آپ نے میری بیوی کو چھونے کی بھی کوشش کی تو میں فرحان کو آج خود جا کر اپنے ہاتھوں سے قتل کر دوں گا۔ سزا تو بہت دور کی بات، آپ اس کی زندگی نہیں بچا پائیں گے۔ آپ میرے غصے سے واقف، اگر مجھے غصہ آ گیا تو میں سب کچھ تہس نہس کر دوں گا۔ میری بیوی کو اگر ایک خراش بھی آئی نا، میں دنیا کو آگ لگا دوں گا، اور یہ بات آپ کو پتہ ہونی چاہیے۔ اس وقت اس پولیس انسپیکٹر کی وہ کسٹڈی میں ہے نا، وہ میرا بیسٹ فرینڈ ہے۔ آپ کیا چاہتے ہیں، اس کو جیل جانے سے پہلے ہی مار دوں؟ جعفر شاہ کی آواز کچھ لڑکھڑائی، مگر وہ حوصلہ برقرار رکھتے ہوئے بولے، تم کچھ نہیں کر سکتے، مگر تمہاری بیوی اور تمہاری اسٹوڈنٹ آج عدالت میں پیش نہیں ہوں گی، اور میرے بیٹے کو سزا نہیں ہوگی، بات ختم۔ وہ فون کاٹ چکے تھے مگر تب تک وہ ان کی لوکیشن ٹریس کروا چکا تھا۔ میں اس کو چھوڑ نہیں سکتا، تمہیں اسے چھوڑنا پڑے گا، اسے میرے ساتھ لے کر چلو۔ آئی پرومس میں اسے کچھ نہیں کروں گا، بس بابا کو کنٹرول میں کرنا ہے۔ سلیمان، 12 بجے پیشی، ہمیں اسے عدالت پیش کرنا ہے۔ میں کیسے؟ میری جاب داؤ پر لگ جائے گی یار۔ پیشی سے پہلے ہم اسے عدالت لے جائیں گے، تم اسے عدالت کے لیے ہی یہاں سے نکالو، مگر راستے میں ہمیں وہاں جانا ہے جہاں سمرا ہے، ہمیں اسے بچانا ہے۔ اس کے پاس سارے پروف ہیں یار، ہم اسے عدالت میں لے بھی گئے تو ہم اسے گنہگار پروف نہیں کر سکتے۔ سمرا کی جان خطرے میں ہے، تم کیسے پولیس آفیسر؟ وہ چیخا۔ اچھا ریلیکس، رو نہیں، ہم کچھ کرتے ہیں۔ نہیں، اسے میرے ساتھ لے چلو۔ تمہیں کیا لگتا ہے تمہارا شوہر تمہیں بچانے آئے گا؟ میں تمہارے ساتھ وہی کروں گا جو تمہاری دوست کے ساتھ ہوا۔ وہ پسٹل کی نوک اس کے چہرے پر پھیرتے ہوئے بولا تو وہ تھوکی۔ آپ کتنے بے غیرت انسان ہیں نا، آپ کو احساس تک نہیں ہے کہ عورت کی عزت کتنی حساس ہوتی ہے۔ دوسری شادی کر کے بیٹھے، آپ کو اپنی پہلی بیوی کا احساس تک نہیں۔ اس نے مجھے خود چھوڑا تھا، میں آج بھی اس سے اتنی ہی محبت کرتا ہوں جتنی پہلے کرتا تھا۔ ایمان سے شادی میری مجبوری تھی۔ وہ ہنس پڑی۔ اچھا، کیسی مجبوری تھی کہ 3 سال سے تعلقات میں تھے آپ اس سے؟ یہ مجبوری تھی؟ وہ ماں بننے والی تھی، میری غلطی تھی۔ وہ نمل کو مجھے چھوڑنا نہیں چاہیے تھا، ہماری بہت پرانی محبت تھی، میں دکھ میں تھا، تکلیف میں تھا، اسی لیے نہیں گیا اس کے پاس۔ اچھا، کبھی پلٹ کر دیکھا اس کے ساتھ کیا ہوا، ان پر کیا بیتی؟ کیا ہوا تھا اس کے ساتھ؟ وہ ایک نڈر، بہادر اور ڈھیٹ عورت ہے۔ سمرا ہنس پڑی تو روتے روتے آنسو آ گئے اس کی آنکھوں۔ آپ کو شرم نہیں آتی نا؟ آپ کو پتہ ہے انہوں نے کیا سہا، کیا کیا سہتی رہی؟ ان کے ساتھ ریپ ہوا تھا۔ جعفر شاہ کے ہاتھ کی پسٹل چھوٹ کر گری تھی، وہ لڑکھڑائے تھے۔ ہاں، نمل جعفر شاہ کے ساتھ ریپ ہوا تھا۔ بانٹ سکتے ہیں آپ ان کی تکلیف؟ نہیں نا، آپ میرے ساتھ وہ کریں گے جو زارا کے ساتھ ہوا۔ وہ صرف زارا کے ساتھ نہیں ہوا تھا، کئی سال پہلے وہ جعفر کی بیوی کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ تو کیا جعفر اتنا گرا ہوا ہے
कि जो उसकी बीवी के साथ हुआ वो दूसरों के साथ करेगा। आपके बेटे ने भी वही किया, तो आप उसके बाप हैं ना, तो आप भी वही करना चाहते हैं। मैं आपकी बहू हूँ जाफ़र साहब, आपके बेटे की बीवी। सुनना पसंद करेंगे आप कि आपके घर की इज्जत हूँ मैं? क्या अपने ही हाथों से अपनी ही इज्जत को रौंद देंगे? सामने खड़ा मर्द पैरों पर खड़े रहने के लायक नहीं रहा। आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। पुरानी तकलीफ भी अपनी सह लग रही थी। निमल ने ये सब कुछ कैसे सहा होगा, वो बस ये सोचे जा रहे थे। बार बार अपनी बीवी की मासूम शक्ल आंखों के आगे आ रही थी। जब वो घर छोड़कर गई थी तो बहुत यंग थी। कैसे सहा होगा उसने ये सब कुछ? कभी इस हवाले से तो उन्होंने सोचा क्यों नहीं था कि ये दुनिया कितनी जालिम थी एक औरत के लिए। वो सांस लेने लगे थे, पलट गए थे, आंसू छुपा रहे थे। वो हंस पड़े। क्यों छुपा रहे हैं आंसू? आप तो मोहब्बत के दावेदार हैं ना। मोहब्बत इतनी गिरी हुई नहीं होती। आप जिस औलाद के लिए लड़ रहे हैं ना, आप सुलेमान और निमल जाफ़र के गुनहगार हैं। उसे ललकार रही थी, तभी पुलिस के सारन पर वो उल्टे, मगर तब तक वो गोदाम के अंदर आ चुके थे। फरहान को पिस्टल की नोक पर देखकर वो ठिठके थे। मेरी बीवी को छोड़ दें वरना मैं इसे मार दूंगा। आप जानते हैं मैं झूठ नहीं बोलता, ले जाओ इसे। वो बेसाख्ता बोला तो सुलेमान को अजीब लगा। मैंने कहा समरा को ले जाओ। उनकी आवाज़ में लड़खड़ाहट थी, जैसे वो रो रहे थे। बाबा प्लीज़ मुझे बचाएं, फरहान चीखा। सुलेमान, मैंने कहा अपनी बीवी को ले जाओ, अदालत से देर हो रही। पुलिस इंस्पेक्टर्स आगे बढ़ते हुए फरहान को थामते वापस ले गए थे और वो बेसाख्ता अपनी बीवी की तरफ बढ़ा। उसे खोलते हुए सहारा दिया और अपने बाप की तरफ तिरछी नज़रों से देखा, जो ऐन मौके पर जैसे मुकर गए थे। अपने फरहान को बचाना नहीं चाह रहा था, कोई एहतजाज नहीं कर रहे थे। सुलेमान को जैसे हैरत हुई, मगर वो रो रहे थे। उनकी सिसकियाँ सुलेमान को चुपती हुई मालूम हो रही थी। वो बेसाख्ता समरा की तरफ देखने लगा, जो नज़रें चुरा गई। फरहान जाफ़र को सज़ा हो चुकी थी। रेप के साथ साथ उस पर एक लड़की को हरासा और तस्वीरों पर ब्लैकमेल करने के भी चार्जेस लगाए गए थे। अदालत ने तो सख्त से सख्त सज़ा दी थी। वो अभी सब कोर्ट से बाहर निकल रहे थे। समरा ने ज़ारा को गले से लगाया था, जो कांप रही थी। अब सब ठीक है, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम महफूज हो। अपने लिए जो करना चाहती हो कर सकती हो। जो हुआ बोलना आसान नहीं। हाँ, मैं तुम्हें भूलने के लिए नहीं कहती मेरी जान, मगर मैं साथ हूँ ना तुम्हारे। ज़ारा ने समरा को गले से लगाया था और अपनी दोस्त को सीने से लगाते हुए रोने लगी थी। सुलेमान उसके साथ ही खड़ा था। वो ज़ारा का खुद को कसूरवार समझता था कि फरहान उसका भाई था, सौतेला ही सही मगर रिश्ते में तो था। सामने ही उसकी नज़र जाफ़र शाह पर पड़ी, जो खड़े थे। उनको तो चिल्लाना चाहिए था, उनके बेटे को सज़ा हो गई थी। उन्होंने बहुत कोशिश की थी, मगर वो ज़्यादा सज़ा रोक नहीं पाए। वो छोटे छोटे कदम उठाते सुलेमान की तरफ बढ़ रहे थे। सुलेमान को लगा वो उनसे बात नहीं कर पाएगा। यहाँ शायद वो उनसे बात ही नहीं कर पाता था, मगर वो उसके सामने खड़े हो गए। तभी निमल जाफ़र भी कोर्ट से निकलती हुई दिखाई दे रही थी। उनको उसकी तरफ आते हुए देख वो वापस पलट जाना चाहती थी, मगर वो भी आने लगी और जाफ़र निमल जाफ़र के सामने खड़े थे। तुमने इतना कुछ सहा, मुझे बताया क्यों नहीं? निमल जाफ़र को इर्द गिर्द सन्नाटा होता हुआ महसूस हुआ था। क्या हुआ था? कुछ भी नहीं। वो पलट गई। मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे गम में तुम्हारा सहारा नहीं बन पाया। धोखा दिया, तुम्हें तकलीफ़ दे दी सारी ज़िंदगी। मुझे माफ़ कर दो। निमल, मैं तुमसे मोहब्बत का दावेदार था, मगर मोहब्बत निभा नहीं पाया। मोहब्बत किसे कहते हैं वो तो तुमने निभाई। मुझसे अलग होकर भी मेरे नाम के साथ जीती रही, कभी आगे बढ़ने का नहीं सोचा। तुम बहुत छोटी थी जब तुम मुझसे अलग हुई थी। कुछ भी कर सकती थी अपनी ज़िंदगी में, मगर तुमने कुछ नहीं किया। मेरे बेटे की इतनी अच्छी परवरिश की कि ये मेरे लिए आज गुरूर का बायस। सुलेमान ने नज़रें चुराई। मुझे फ़ख्र है इस पर, ये मेरा बड़ा बेटा है। और देखो, जिसकी परवरिश मेरे साय में हुई वो क्या हो गया? जेल में है वो। उसकी शक्ल नहीं देखना चाहता। उसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। वो रो रहे थे तो आगे बढ़कर उनके आंसू साफ किए। जाफ़र मत रोएं प्लीज़। सुलेमान को हैरत हुई, ये औरत उनसे नफ़रत की दावेदार थी। जाफ़र शाह दूर हुए। खुश रहो, आबाद रहो। सुलेमान, मुझे माफ़ कर देना मेरे बच्चे। सुलेमान पलट चुका था। कोई उन्हें माफ़ कर देता है या ना करता, सुलेमान कभी न कर पाता। निमल भी कभी माफ़ नहीं कर सकते थे। वो चले गए थे और उसने अपनी माँ पर हिसार तंग किया था। मैं हूँ माँ, आपको किसी जाफ़र की ज़रूरत नहीं। निमल जाफ़र ने मुस्कुराते हुए अपना सर उसके कांधे पर रखा था। जानती हूँ, थैंक यू सो मच मेरा सहारा बनने के लिए।
تھینک یو سو مچ میرے بابا کو وہ تلخ حقیقت بتانے کے لیے جو شاید میں کبھی نہ بتا پاتا، یا شاید ہم کبھی بتاتے ہی نہ۔ انہوں نے مما سے آج معافی مانگی، وہ الگ بات ہے کہ میں انہیں کبھی معاف نہیں کر سکتا، مگر شاید ماں کو کچھ سکون ملے، کچھ سکون۔ وہ سمرا کی آنکھیں چومتا وہ اسے اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ I really love you مسز سلیمان۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب میں تم سے اتنی محبت کرنے لگا۔ مجھے اندازہ ہی نہیں کہ تم میرے لیے کیا ہو۔ سمرا کو جیسے خود آسمان میں اڑتا ہوا محسوس ہوا۔ کیا وہ محبت کا اقرار کر رہا تھا؟ یہی تو وہ سننا چاہتی تھی۔ میں ساری زندگی تمہارا غلام بن کے رہ سکتا ہوں، جیسے چاہو گی ویسے رہوں گا۔ میں بالکل بھی جعفر شاہ جیسا نہیں، محبت نبھاؤں گا میں، اپنی موت تک تمہارا سایہ بنا رہوں گا، تمہیں پروٹیکٹ کروں گا، تمہارا ہمسفر بنوں گا۔ مجھے یقین، خود سے زیادہ یقین ہے مجھے آپ پر۔ وہ اسے گلے سے لگائے کہہ رہی تھی، اور وہ اس اظہار میں جیسے سرشار ہوا تھا۔ اس کا بہت خیال رکھتا تھا، بہت زیادہ۔ سمرا نے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ کوئی اس سے اتنی محبت بھی کر سکتا ہے۔ وہ محبت دے رہی تھی تو وہ محبت کا جواب بن رہا تھا، وہ خیال رکھتی تھی تو وہ بھی خیال رکھتا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے مکمل تھے، ایک دوسرے کا ساتھ بن رہے تھے، ایک دوسرے کو کمپلیٹ کر رہے تھے۔ وہ جیسے اسے سرشار کر رہا تھا اور وہ جیسے محبت میں سرشار ہو رہی تھی۔ تھینک یو مجھے یہاں لانے کے لیے، میں بہت پرسکون محسوس کر رہی ہوں۔ سمندر ہمیشہ مجھے اچھا لگتا رہا ہے، میں یہاں آتا رہتا ہوں، اب تمہارے ساتھ آتا ہوں کیونکہ تمہارے ساتھ آنا اچھا لگتا ہے۔ سمندر کی گہرائی کا مطلب سمجھ میں آتا ہے کیونکہ تم میرے لیے سمندر کی گہرائی ہو، محبت ہو میری۔ میں جب تک زندہ ہوں بار بار تم سے محبت کا اعتراف کروں گا، جب تک زندہ ہوں تمہیں بار بار بتاؤں گا کہ تم میرے لیے کیا ہو۔ اس وقت تو میں آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں، سن کر آپ بہت خوش ہو جائیں گے۔ اچھا؟ وہ سر اونچا کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ سمندر کی لہریں تیز ہوئیں، آنکھوں میں محبت آئی۔ سلیمان نے اپنی انگلیاں اس کی انگلیوں میں پیوست کیں۔ بولو۔ ان دونوں کے بیچ میں ارد گرد صرف محبت تھی، ایک عجیب سا تلاطم تھا، آنکھوں میں مان اور سرشاری تھی۔ میں ماں بننے والی ہوں، آپ بابا بننے والے ہیں، اللہ ہمیں مکمل کر رہے ہیں سلیمان۔ سلیمان کو لگا وہ سانس نہیں لے پائے گا، ہاتھوں میں موجود انگلیاں کانپی تھیں، وہ بے اختیار اس کے سینے سے لگ گیا تھا۔ تھینک یو سو مچ مجھے کمپلیٹ کرنے کے لیے۔ لو یو۔ می ٹو مسٹر ہسبینڈ۔ اس کی آواز بھیگی ہوئی تھی اور وہ اپنا حصار اس پر تنگ سے تنگ کیے جا رہا تھا۔ آج وہ دونوں جیسے سمندر کی گہرائی کی طرح مکمل ہو گئے تھے۔ اس کے کاندھے پر سر رکھے سمندر کو دیکھ رہی تھی اور وہ جیسے اس کی موجودگی کو محسوس کرتے محبت کا احساس لکھ رہا تھا۔ وہ دونوں ساتھ بیٹھے ہوئے ہر طرح سے مکمل لگتے تھے کیونکہ ان کی محبت میں ساتھ ہونے کی، ساتھ دینے کی مضبوطی تھی۔